بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور خیر کی دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور نیکی کا حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور برے کاموں سے ان کو روکیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، یعنی جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور لوگوں میں برائی کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کو منع کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایک بہترین امت ہو جو سابقہ امتوں میں سے افضل ہے، یعنی جتنی سابقہ امتیں لائی گئی ہیں، جتنی امتیں پہلے آ چکی ہیں، تم ان میں سب سے افضل اور بہترین امت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اور یہی وصف ان لوگوں میں نہیں تھا، وہ جب ان کے اوپر آپ دیکھیں مطالعہ کریں آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے اوپر عذاب کیوں آئے تھے۔ اس لیے آئے تھے کہ وہ کسی کو نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے، یا اگر نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے اور برائی سے لوگوں کو روکتے نہیں تھے۔ لیکن اس امت کا خاصہ یہ ہے، اس امت کو اللہ رب العالمین نے بہترین امت قرار کیوں دیا؟ اس لیے کہ اس امت کا یہ وصف ہے کہ یہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ اسی طرح ہی اللہ رب العالمین نے کہا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتلا دیں کہ اللہ کی طرف سے، تمہارے پروردگار کی طرف سے حق آ گیا ہے، جس کا دل چاہتا ہے وہ اس پہ ایمان لے آئے اور جس کا دل نہیں چاہتا وہ کفر کرے، یا جس کا دل نہیں چاہتا وہ ایمان نہ لائے، وہ کفر کی طرف چلا جائے۔ ہم نے انسان کو اختیار دے دیا جیسے چاہے وہ کرے۔ لیکن ان ساری آیات میں اور بھی اس کے علاوہ قرآن مجید کے اندر بے شمار آیات موجود ہیں، ان سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین ہم سے کس چیز میں مخاطب ہیں؟ صرف یہ نہیں کہ ہم بس ایمان لے آئیں، اسلام لے آئیں، نماز روزے کی پابندی کریں، بس اپنی حد تک اپنی ذات تک محدود کر لیں، نہیں۔ اس امت کا خاصہ یہ ہے کہ جیسے یہ خود نماز کے پابند ہیں اور یہ ان لوگوں کو بھی نماز کی تلقین کرتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ اسی طرح ہی اس امت کا خاصہ یہ ہے یہ خود نیکی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کرتے ہیں، خود برائی سے بچتے ہیں، دوسروں کو برائی سے روکتے ہیں کہ برائی کے قریب نہ جاؤ، برے کاموں سے روکتے ہیں، بدعات اور خرافات سے کیا کرتے ہیں یہ امت والے روکتے ہیں کہ لوگوں یہ بدعات ہیں اور یہ خرافات ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح ہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے ہر نبی کے امتی تھے، اور ان میں بعض ایسے لوگ تھے جو نبیوں کے ساتھ بہت محبت اور پیار کرنے والے تھے، نبی کے ساتھ بڑی ہی شفقت کرتے اور نبی کے حکم کی تعمیل کرتے، نبی جو ان کو کہتا وہ اس کے مطابق عمل کرتے اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے۔ جیسے یہ لوگ فوت ہو گئے، ان کے بعد ان کی جو اولادیں ہیں وہ ان کی جانشین بنی، تو اولادوں نے کیا کام کیا؟ دین کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا، دین کو اصل شکل سے بدل دیا۔ افسوس یہی صورتحال اس وقت ہمارے اندر بھی پائی جا رہی ہے
ہم نے بھی دین کو اپنی مرضی کے مطابق سمجھا، اور ہم بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ دین جو ہے وہ میری خواہش اور میری مرضی کے مطابق ہو۔ ہمیں وہ دین نہیں چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق ہے، بلکہ ہماری خواہش یہ ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر معاشرے کے ہر افراد کی تقریباً یہی صورتحال بن گئی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ دین اسلام کے مطابق میں عمل اس طرح کروں جیسے میرا دل چاہتا ہے۔ اور میرے بھائی، اگر یہ ہمارے اندر یہ بات آ گئی تو سمجھ لیں ہمارے ایمان خطرے میں ہے، کیونکہ ایسا ایمان قابل قبول نہیں، ایسا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں جس عمل کو انسان اپنی مرضی کے مطابق کرے، لیکن عمل وہی قابل قبول ہوگا جس عمل کو اللہ اور اللہ کے رسول سے ثابت ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے کرنے کا حکم دیا۔ تو میں بیان کر رہا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے جتنی بھی قومیں آئیں، جتنے بھی امتی نبی آئے، ان کے جو امتی تھے، نبی کے جو پیروکار تھے، نبی سے بڑی محبت کرنے والے تھے اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے، لیکن جیسے وہ لوگ فوت ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے بعد ان کی اولادیں ان کی جانشین بنی۔ اولادوں نے کیا کام کیا؟ دین کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا، دین کو اصل شکل سے کیا کر دیا؟ تبدیل کر دیا، اپنی منمانی دین کے اندر داخل کر دی اور اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے لگے، حتیٰ کہ ان کے جو علماء تھے، جو لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے والے تھے، ان کی کیفیت یہ بن گئی کہ وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے لیکن خود نیکی کے قریب نہیں جاتے، لوگوں کو برائی سے روکتے، بڑی واعظ و تبلیغ کرتے لیکن خود ہر برے سے برا کام کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کے ساتھ کوئی انسان جہاد کرے، یعنی زبان کے ہاتھ کے ساتھ ان سے جھگڑا کرے اور ان کو برائی سے روکے، جو انہوں نے دین کے اندر بگاڑ پیدا کیا ہے، جو انسان ان کو اپنے ہاتھ سے روکنا چاہے تو فرمایا وہ مومن ہے، اور جس انسان نے ان کے ساتھ اپنی زبان استعمال کی، زبان کے ساتھ ان کو روکا، فرمایا وہ بھی مومن ہے، اور جس انسان نے ان کو اپنے دل سے برا جانا اور اپنے دل میں ان کے بارے میں نفرت پیدا کی، فرمایا وہ بھی مومن ہے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد کیا فرمایا؟ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، آپ نے فرمایا ایمان کے صرف یہ 3 درجے ہیں، برائی کو اپنے ہاتھ سے روکنا، شرط یہ ہے کہ معاشرے کے اندر فتنہ فساد نہ پیدا ہو، بگاڑ نہ پیدا ہو، قتل و غارت تک نوبت نہ آئے۔ اگر تم حالات کو کنٹرول کر سکتے ہو تو برائی کو کیا کرو؟ اپنے ہاتھ سے روکو، اپنی زبان سے روکو، اپنے دل سے برائی کو برا جانو۔ فرمایا یہ 3 درجے ایمان کے ہیں، ان کے علاوہ ایمان اتنا بھی نہیں ہے کہ رائی کے دانے کے برابر ہو۔ رائی کا دانہ کتنا بالکل ہلکا سا ہوتا ہے، فرمایا کہ ان 3 درجوں کے بعد کسی کے اندر اتنا بھی ایمان نہیں جتنا رائی کے دانے کا ہے، یعنی رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے یہ 3 درجے ہیں۔ آج ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے گریباں میں جھانک کے سوچنا چاہیے، کیا میرے اندر ان 3 وصفوں میں سے کوئی ہے یا ختم ہو گئے ہیں، یا میری صورتحال یہ بن گئی ہے کہ میں برائی کو دیکھ کے اس برائی کو برا بھی محسوس نہیں کرتا، جو ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے کہ میرا ایمان ختم ہو گیا ہے، میں اپنے ایمان کی خیر کروں اور فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے توبہ کریں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال بیان کی اس انسان کی جو اللہ کی حدود کو قائم کرتا ہے، اور ایک اس انسان کی جو اللہ کی حدود کی پامالی کرتا ہے۔ کس کے ساتھ؟ ایک کشتی سوار کے ساتھ، یعنی ایک کشتی ہے جس میں کچھ سوار ہیں اور ان کا آپس میں قرعہ ہوتا ہے، قرعہ اندازی کرتے ہیں، کچھ سوار کشتی کے اوپر چلے جاتے ہیں، کچھ سوار جو ہیں وہ کشتی کے نیچے حصے میں بیٹھتے ہیں، سواری کرتے ہیں، لیکن نیچے والے ہیں جب ان کو پانی کی طلب ہوتی ہے وہ اوپر جا کے پانی لے کے آتے ہیں۔ نیچے والوں نے سوچا کہ ہم بار بار اوپر جا رہے ہیں تو ہمارا بار بار اوپر جانے سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو کیوں نہ ہو ہم کشتی کے نیچے سے ہی پانی نکال لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر اوپر والے لوگ ان کو اس حالت میں چھوڑ دیں کہ وہ اپنا سوراخ نیچے کر کے پانی نکال لیں، تو فرمایا دونوں ہی، اوپر والے بھی اور نیچے والے دونوں کیا ہو جائیں گے؟ ہلاک اور برباد ہو جائیں گے، پانی کے اندر ڈوب جائیں گے۔ اور اگر دونوں
یعنی اوپر والے جو ہیں وہ نیچے والوں کو نیچے کشتی میں سوراخ کرنے سے روک لیں، فرمایا دونوں ہی کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم خود نمازی ہیں، خود پرہیزگار ہیں، متقی ہیں اور صدقہ خیرات کے، ہم صوم و صلات کے، صدقہ خیرات کے ہر طرح سے اس کی پابندی کر رہے ہیں، لیکن دوسروں کو نیکی کی دعوت نہیں دیتے، اپنے گھر میں بچوں کو نماز کا حکم نہیں دیتے، اپنے دوست احباب کو نماز کی تلقین نہیں کرتے، برائی سے نہیں روکتے، تو پھر ہماری بھی مثال وہی ہے جو نیچے کشتی میں سوار کرنے والے ہیں، ہم بھی غرق ہو جائیں گے، یعنی ہم جو نیک اعمال کرنے والے ہیں وہ بھی برباد ہو جائیں گے، اور جو برے عمل کرنے والے ہیں وہ بھی برباد ہو جائیں گے۔ کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہر اس انسان کو جو نیک ہے، نیکوکار ہے، خود نماز و صوم و صلات کا پابند ہے، اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو بھی تلقین کرے، سب سے پہلے اپنے گھر میں اس کا آغاز کرے، اور پھر اس کے بعد اپنے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، جو بھی مسلمان اس کو ملتا ہے جو نماز میں سستی کرتا ہے اس کو نماز کی تلقین کرے۔ اور اگر بدعات خرافات دیکھتا ہے اس کا حق یہ ہے کہ لوگوں کو روکے۔ افسوس یہ چند دن پہلے ہم دیکھ لیں اب ہمارے معاشرے میں کیا کچھ نہیں ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ اور آپ کی محبت کا نام لے کے، آپ سے محبت کے دعوے کر کے کیا کچھ نہیں ہوا۔ ہم نے دین اسلام کی دھجیاں اکھاڑ کے رکھ دی اور اتنی بے حیائی کو کیا، عام کیا، جس بے حیائی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ مرد و زن کا اختلاط تھا، دونوں ایک جگہ پہ جمع ہوئے اور بھنگڑے ڈالے گئے، رقص کیے گئے، گانے گائے گئے اور ڈھول کی تاب پہ رقص کیے گئے۔ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ اسلام دے کے گئے ہیں؟ اور افسوس یہ ہے ہمارے معاشرے کی صورتحال یہ ہے، بعض نے تو یہ کام کیا اور بعض اس کو دیکھنے کے لیے اس کے اندر شریک ہوئے، لیکن خود نہیں کر رہے، دیکھنے کے لیے، لطف اندوز ہونے کے لیے اس محفل میں وہ آئے اور گلیوں بازاروں میں کیا کیا، رستوں کو بند کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ صحابہ کو کہا کہ راستے میں بیٹھنے سے باز آ جاؤ۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم راستے میں بیٹھنا چاہتے ہو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی نظر کو نیچا رکھنا، جب راستے میں عورتیں گزریں اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنا ہے، اور راستے میں جو تکلیف ہے اس تکلیف کو ختم کرنا، چاہے وہ تمہارے بیٹھنے سے ہو یا راستے میں کوئی چیز پڑی ہے اس سے ہو، اور گزرنے والا جب سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دینا۔ افسوس یہ ہے ہم نے اس رسول کی، جس رسول نے ہمیں یہ کہا کہ راستے میں کسی طرح کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اس رسول کی تعلیم تو یہ ہے، ہم نے کیا کیا؟ اس تعلیم کے برعکس ہم نے راستے کو بند کر دیا۔ کتنے مریض اور کتنے ایسے لاچار ہیں جو بیچارے راستے کے اندر پھنس گئے تھے۔ اور افسوس یہ ہے کہ ہم نے یہ سارے کام کس بنا پہ کیے؟ اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے۔ ہمیں اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے، اور میرے بھائی اتنی سستی محبت نہیں ہے کہ سال میں صرف ایک دن میں ہم بھنگڑے ڈالیں، خوشیاں منائیں اور رقص کریں، اپنی محفلوں کو اجاگر کریں، محفلیں بڑی بڑی محفلیں سجائیں اور کہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہو گئی ہے۔ نہیں، ہم صبح سے لے کے شام تک اللہ کے رسول کی سنت جو ہے اس کے، آپ کے طریقے کے، آپ کی سنتوں کو پامال کر رہے ہیں۔ فرائض کی ہمیں پابندی نہیں ہے، نماز کی ہم نے کوئی پابندی نہیں کی، بس جو جس چیز کی پابندی کی ہے وہ ہے خرافات اور بدعات۔ یہ وہ بدعات ہیں جن کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی اس بدعت کو ثابت کرنے کے لیے ایسی ایسی من گھڑت تعویلیں اور ایسی من گھڑت قصے کہانیاں بیان کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی دیکھو غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے، کیا اللہ کے رسول کے دور میں تھا یہ؟ غلاف کعبہ کو غسل دیا جا رہا ہے جی، کیا مدرسے تھے اس وقت؟ یعنی عجیب و غریب مثالیں دے کے اپنے اس عمل کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو نظر تو نہیں آئی شرعی حدیث، کوئی دلیل نظر تو نہیں آئی کہ ہمارا یہ عمل جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں، لیکن اپنی عقل کے مطابق دین کے اندر ایسے ایسے خرافات پیدا کر دی اور تغیر اور تبدل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ ان کی بدعات ہیں تو بدعات واضح ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائی ہمیں سوچنا چاہیے کہ میں کس طرف ہوں؟ کیا میں مسلمان ہوں؟ صحیح معنوں میں مسلمان ہوں؟ تو مسلمان اگر ہوں تو کیا میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہوں یا نہیں؟ دوسری بات یہ بھی ہے
ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بھائی کسی کو کہہ دے بھائی نماز پڑھو، آگے سے کیسا کیا کہتا ہے کہ تو نے دین کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ اور میرے بھائی یہ دین کے ساتھ استہزاء ہے۔ مومنوں کو، نیکوکاروں کو، جو نیک لوگ ہیں ان کو لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہر بھائی کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو تلقین کرے، خیر کی بات کرے، کیونکہ لوگوں کا کام ہے وہ باتیں کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، آپ کو گالی دی گئی، آپ کو نعوذ باللہ مجنون اور پاگل کہا گیا، اور آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا، آپ کو پتھر مارے گئے، تکلیف دی گئی، آپ کے راستے میں کانٹے بکھیرے گئے، یعنی طرح طرح کی تکلیف سے آپ کو دوچار کیا گیا۔ کیا نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ساری تکلیف سے تنگ آ کر دین کو چھوڑ دیا تھا؟ نہیں۔ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ لوگوں کی جو باتیں ہیں ان کو برداشت کریں، لوگوں کو دعوت دیں، لوگوں کو خیر کی طرف لے کے آئیں، لوگوں کو برائی سے روکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔